اس کے بعد آیا دور ادب کا، لٹریچر، پوئٹری. الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر، اگر آپ کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے. مِن مِّثْلِهِ، ہو بہو نہیں، قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں، انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں. یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا، اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں، ملتی جلتی، ہو بہو تو دور کی بات ہے، ایک سورہ پیش کرو. اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے 3 آیتوں کی، صرف 10 الفاظ. بہت لوگوں نے کوشش کی، ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی، اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیش نہیں کر پائیں گا. لیکن آج کا دور ادبی دور نہیں ہے، اٹس ناٹ این ایج آف لٹریچر اینڈ پوئٹری. اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتی ہے اور ادبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے، دنیا سپاٹ ہے، کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ آج کا دور ادبی دور نہیں ہے، آج کا دور ہے جدید. بھیجا ہے اور ذاکر نائک اپنے وچاروں کو اس آدھار پر درشا رہا ہے. تو قرآن کی سورہ بقرہ کا آیت نمبر 23 اور 24 ہے. وہاں کیا بتایا گیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اس کا ارتھ ہے، یہ ابن کثیر میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو، اگر تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک سورہ تو بنا لاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے مددگار کو بھی بلا لاؤ. یہاں اللہ نے کہا اللہ کے سوا اور تمہیں کوئی مددگار ہے، تمہارا کوئی سہیوگی ہے، سہیوگ کرنے والا ہے تو اسے بلا لاؤ. بس اگر تم نہ
کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، یعنی ہرگز نہیں لا سکتے، اس آیات کا نقل تم نہیں کیا تو ہرگز نہیں لا سکتے۔ اگر تم ست وادی ہو، یہاں پر صادقین شبد آیا ہے، اگر تم ست وادی ہو تو اس آیت کا نقل لے آؤ، اگر سچا مان کر اس آگ سے بچو۔ کس آگ سے؟ کہ جو ان آیتوں کو جھٹلایا، ان آیتوں کے جھٹلانے والوں کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، جس آگ کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ شبد پر دھیان دینا، ذاکر نائک بھی یہی بول رہا ہے، تیار کی گئی کافروں کے لیے، اس لیے اللہ کے قرآن کی آیتوں کو نہ جھٹلاؤ۔ یہاں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب آیت کا نقل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ذاکر نائک کہہ رہا ادب کا زمانہ آیا، تو اب یہ ادب کا زمانہ تھا، یا ادب کے معنی ہے سبھتا، ادب کے معنی ہے ششٹاچار۔ اس سے یہ صاف پتہ لگا کہ اس سے پہلے عرب میں ششٹاچار نہیں تھا، سبھتا بھی نہیں تھی۔ سبھتا اور ششٹاچار سے عرب کے لوگ شروع سے ہی باہر تھے، پرے تھے۔ تو یہاں اللہ نے جو ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے، یہاں تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کا نازل ہونے کے لیے بتایا ہے کہ توحید کے بیان کے بعد نبوت کے تصدیق ہو رہی ہے۔ کفار کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا ہے، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن اپنے پاک بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اسے اگر تمہارا کلام ہمارا کلام نہیں مانتے ہو تو تم اور تمہارے مددگار سب مل کر پورا قرآن تو نہیں، صرف ایک سورہ تو اس جیسی بنا لاؤ۔ جب تم اسے نہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہو تو پھر اس قرآن کو کہ جنہیں ہم نے اپنے معبود بنا رکھا ہے انہیں بھی بلا لاؤ اور ان سے بھی مدد چاہو، پھر اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے حاکموں اور اپنے زبان واضح و بلیغ لوگوں سے بھی مراد ہے، یعنی اللہ نے اپنی قرآن میں ہی اس آیات کو الیکھ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ قرآن کو میں نے اپنے خاص بندے حضرت محمد صاحب پر جو اتارا ہے اس کو نہ جھٹلاؤ، اگر تم جھٹلاتے ہو تو اس قرآن جیسا ایک سورہ لے آؤ۔ اور ذاکر نائک کہہ رہا ہے کہ سب سے چھوٹا سورہ 3 آیات کا ہے، تو ایسے ہی لے آؤ اس کے برابر، اس کی مثل۔ اور اللہ نے خود کہا میں کہہ دیتا ہوں کہ تم ہرگز نہیں لا سکتے، اسی لیے تمہارا ٹھکانہ ہوگا جہنم کی آگ، جس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار رکھا ہے کافروں کے لیے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے حمایتی کو بھی بلا لاؤ، یہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ آئیے میں پہلے اس کا نقل سنا دیتا ہوں۔ اور قرآن جو شروع ہوا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعے سے شروع ہوا ہے، اور میں آج آپ لوگوں کو یہ بتا بھی دوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ ہے کیا، لیکن میں اس آیت کا نقل کرتے ہوئے میں نے شروع کیا ہے اوم کے نام سے۔ میں نے کہا بسم اوم الحی القیوم، شروع کرتا ہوں میں اوم کے نام سے جو قائم بالذات ہمیشہ ہمیشہ کا رہنے والا ہے۔ اوم کا کبھی فنا نہیں ہوتا۔ سوریہ چندرما سودھاتا یتھا پوربما کلپیت، وید میں آیا ہے، پہلے بھی تھا اب بھی اور آگے بھی رہے گا۔ قال رب المسلمین و خالق الشیاطین فی کتاب القرآن للناس العالمین فاتوا بسورۃ بمثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فجربوا بالایمان ولا تکونوا من الکافرین وأوم يشهد أني من الصادقين وإن كنتم في شك مما آتنا خليفتنا فآتوا برهانكم وأسألكم من ربكم إن كنتم مؤمنين۔
میں نے کہا مسلمانوں کے رب نے، شیطان کے پیدا کرنے والے نے، کہ قرآن کا نقل تم نہیں بنا سکتے ہو، میں لے آیا ہوں 10 آیات نقل قرآن کا، بلاؤ اپنے اللہ کو اور اپنی سبھی حمایتیوں کو، میرا اوم ساکشی ہے، میرا اوم گواہ ہے، میں سچ بولنے والوں میں سے ہوں، میں ستیہ وادی ہوں، میں ستیہ ہی بولتا ہوں، مجھے جھٹلا کر دیکھو، میرا اوم گواہ ہے، مجھے جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ میں اس کا آیت دیا۔ اب آئیے ہم اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، میں اس کا حوالہ یہاں سے دے رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے ابن کثیر، یہ اوتھینٹک بھاشا ہے، یہ تبلیغی جماعت والے یا دیوبندی عقائد والے اسی کتاب کو فالو کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں، اکثر لوگ اسے مانتے ہیں، اور بریلوی والے کنز الایمان کو مانتے ہیں۔ کنز الایمان جو ان کے بادشاہ ہے مولانا رضا خان کے، اس کو مانتے ہیں، اس میں بھی میں دکھا دوں گا، لیکن ابھی یہاں سے دیکھیے، یہ ہے ابن کثیر، اس میں پیج نمبر 20 میں دیکھیے، یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے میرا، پیج نمبر 20، اور یہ آپ پا جائیں گے www.sirat-mustaqim.com، اس میں پا جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور حق آیا ہے اس سے کانپ اٹھے، یعنی اللہ کے کلام سے مسلمانوں کا دل کانپ اٹھے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کا دل کانپنا چاہیے اللہ کے اس آیات سے۔ اب دیکھیے، یہ تفسیر ابن کثیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سندر میں، اور اسی کتاب سے ہی، انہی لوگوں سے ہی میں بتا دوں گا کہ یہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے، اور یہ جو شروع ہوا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع ہوا ہے، اسی واقعے سے ہی شروع ہوا ہے قرآن۔ کچھ عالموں کا خیال ہے، جب طارق مرتضیٰ سے میرا ڈیبیٹ ہوا تھا اس میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا، کہ آپ دیکھا ہوگا یوٹیوب میں لگا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں، یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، یہ ابلیس ہے، بادشاہ عزیز کی پتنی کا۔ لیکن یہاں کیا بتایا، دیکھیے، بسم اللہ کے متعلق تفصیل بحث کہ صحابہ کرام نے کتاب اللہ کو اسی کے ساتھ شروع کیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھ لیجیے آپ لوگ، یہ واقعہ شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کے ایک آیت میں البتہ اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے، کن میں؟ ان مفسر قرآن میں، ان اسلام جگت کے بدوانوں میں۔ تو جب ایک بسم اللہ ہی لے کر کے آپس میں اختلاف ہے تو دنیا والوں کو کیا بتا رہے ہو؟ دنیا والوں کو کیا بتائیں گے؟ لیکن دیکھیے آگے، دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی جدائی نہیں جانتے تھے جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جاوے، نہ بولا جاوے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورت کے جدائی کو نہیں جانتے تھے، کب تک؟ جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور یہاں کیا بول رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے شروع میں ہی نماز میں پڑھا ہے، اور اس سے ایک آیات شمار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شبد ایک آیات شمار ہے، اس کا عرض کیا ہے؟ کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے اور والے مہربان کے نام سے شروع کرتا ہوں، اسی میں ہی لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگوں نے تو شروع کرتا ہوں یہ شبد اڑا دیا ہے، مولانا فاروق خان نے اڑا دیا، لیکن یہاں پر یہ سب ہے، یہ دیکھیے یہاں پر دیکھیے صاف ترجمہ، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے مہربان کے نام سے شروع کرتا ہوں،
کیا اللہ تعالیٰ اللہ کی کلام ہے اور اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے۔ رشی دینن نے اسی لیے اس گانٹھ کو اتنا مضبوط پکڑ لیا کہ ان کو ہلنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ رشی دینن نے سمیکشا میں لکھا اپنے امر گرنتھ ستیہ پرکاش میں کہ اللہ نے شروع کیا اللہ کے نام سے تو کوئی اور اللہ ہوگا جس اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ آج تک جواب نہیں دے پائے، نہ جواب دے پائیں گے یہ، اور میں انہی کے کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس وغیرہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ سب مانتے ہیں اس چیز کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کی ایک مفصل آیات ہے سوائے سورت برات کے۔ سورہ برات 10واں سپارہ میں آتا ہے، سورہ توبہ بھی بولتے ہیں، جس کے دھرمویر جی کئی بار بولتے ہیں سورہ توبہ۔ توبہ کے شبد کا ارتھ ہوتا ہے، توبہ کے معنی پشچاتاپ۔ اس کے 5 نمبر آیت کو بہت لوگ بولتے ہیں سورہ توبہ پڑھو، کہتے ہیں چلا چلا کر سورہ توبہ پڑھو، سورہ توبہ پڑھو، کیا ہے نہیں بتا رہے ہیں، پڑھو۔ تو خیر دھرمویر جی نے 5 آیت نمبر 5 سورہ توبہ کے لیا۔ خیر یہاں یہ بتائیے کہ ایک برات سورہ کو چھوڑ کر کے سبھی سورہ کو پرتم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیا ہے۔ اب کسی مولانا نے یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، البتہ امام ملک، امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھ کے جتنے بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تو سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہی ہے نہ کسی اور سورت کی۔ سورہ فاتحہ کو تو ایک آیات ہے لیکن اور سورت کے لیے نہیں۔ یہاں یہ تو بھی بخش ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیات ہونے نہ ہونے کی صحیح مذہب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کریم میں یہ آیات مبارک ہے وہاں مثل آیات ہے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، چھوڑ دیا نہیں معلوم۔ امام جہری نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے اور کچھ لوگ آہستہ سے بھی بولتے تھے، اس میں بھی اختلاف ہے، مت بھید ہے۔ جو لوگ اسے سورہ فاتحہ کا آیات نہیں مانتے ہیں، نہیں کہتے ہیں، تو وہ اسے بلند آواز سے پڑھنے کے بھی قائل نہیں۔ اسی طرح جو لوگ اسی سورہ فاتحہ سے الگ ایک آیات مانتے ہیں تو اس سے پست آواز سے پڑھتے ہیں، جو سورہ آیات کو مانتے ہیں اس کو آہستہ سے بولتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ زور سے بولتے ہیں۔ قائل ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سورہ یا ہر سورہ کے اول میں یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے یہ کہ سورہ فاتحہ اور سورہ سے اور ہر سورہ کے پرتم پہلے اور اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، یعنی ہر مسلمان کے اگلے اور پچھلے اماموں کی یہی مذہب ہے، اگلے اور پچھلے اماموں کی سب یہی رائے ہے، یہی بچار یہی خیال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابن معاویہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی سند امام کے خطاب سے یہی فرمایا، انہوں نے بھی یہی نقل کیا ہے۔ اور ابن ہریرہ، ابن حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت کیا گیا ہے۔ اور روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیات پر رکتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات الگ الگ ہوتی تھی، جیسا دیکھیے کیا مثال دیا ہے، جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم رک گئے، پھر پڑھنے لگے الحمدللہ رب العالمین، پھر پڑھنے لگے الرحمن الرحیم، پھر آگے بڑھ کر پڑھنے لگے مالک یوم الدین۔ اس سے صحیح بتاتے ہیں امام شافعی، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن سے روایت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ نماز پڑھائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی تو جو مہاجر
साहबा उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने टोका। चुनांचे फिर जब नमाज पढ़ाने को खड़े हुए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रहम करने वाला मेहरबान है। तो अगर ये कुरान करीमा है, कुरान करीमा है, इसका मैं हवाला सब दिया इन सब लोगों के नाम से, इन सब ने माना है ये कुरान की आयत है। इस तरीके से जब कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है, कुरान की शुरुआत ही गलत है, और आपस में इनकी इमामों में, इनकी भाष्यकारों में भी मतभेद है, तो फिर जाकिर नाइक क्या बोलना चाहते हैं? इसीलिए मैं वो आयत आप लोगों को हवाला के रूप में दिया हूँ। धन्यवाद।